بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سلمان آج پھر حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے اسہال یا دس یا پیچس کے بارے میں، جسے انگلش میں ہم ڈائریا کہتے ہیں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں گیسٹرونٹرائٹس بھی کہتے ہیں، کچھ اس کے اور وہ بھی ہیں جس کو ہم میڈیکل ٹرمینالوجی میں ڈسینٹری یا بلڈی ڈائریا، اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ دستوں کے مختلف اقسام کے لیے استعمال ہو۔ آج ہم ان سوالات کے جواب جانیں گے۔ اکثر یہ بات مشہور ہے کہ چھوٹے بچے جب ان کے دانت نکلتے تو ان کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ میڈیکل اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ دس کسے کہتے ہیں؟ 3 یا 3 سے زیادہ پتلے پیخانے کا آنا جو ہے نا ایک دن میں، اس کو دس کہا جاتا ہے، اور اس کی مین وجوہات میں جو ہے نا اس خوراک یا اس پانی کا پینا جس میں سے جو دست پیدا کرنے والے جراثیم اس میں ہو، جیسے وائرس، بیکٹیریا اور پیراسائٹ ہیں۔ یہ جراثیم جو ہے نا اکثر جو مچھر ہے یا دوسرے قسم کے جو بیس ہے، وہ جو ہے نا گندگی پہ بیٹھ کے جب وہاں سے اٹھتے اور خوراک میں شامل ہو جاتے یا خوراک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ ان جراثیم کو اپنے پاؤں کے ساتھ جو ہے نا خوراک پہ منتقل کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سبزیاں صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، یا بعض اوقات جو ہے نا وہ خوراک کی چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک جو ہے نا دودھ میں یا باہر رہ جاتی ہے، اور اس میں سے جو ہے نا جراثیم جو ہے نا ہوا سے یا مچھروں سے جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں جراثیم، اور وہ جو ہے نا خوراک خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر جراثیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، چونکہ جراثیم یہ زندہ مخلوق ہے اور وہ جو ہے نا نشو و نما پاتے اور بہت تیزی سے، جب ان کے لیے ماحول سازگار ہوتا ہے تو وہ بہت تیزی سے نشو و نما کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے نا اپنے اقسام کے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ بس جو ہے نا وہ مختلف قسم کے جراثیم کی وجہ سے ہوتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں کچھ وائرس ہے، کچھ بیکٹیریا ہے، کچھ پیراسائٹ ہے۔ وائرس میں کام جو ہے نا بچوں میں روٹا وائرس ہے، نارو وائرس ہے، پھر جو ہے نا بیکٹیریا میں ہمارے پاس شجیلا ہے۔ شجیلوسس میں اکثر خونی ڈائریا ہوتا ہے، پھر ای کولائی ہے، کلاسٹریڈیم ہے، سالمونیلا ہے، کمپائلوبیکٹر ہے۔ پیراسائٹ میں ہمارے پاس جارڈیا اسپوروڈیم ہے، اینڈرمیڈیا ہسٹولیٹکا ہے، اور یہ جو آپ کو ایک لمبی فہرست نظر آئی، یہ سارے کے سارے وہ جراثیم ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جراثیم جو ہے نا دست کے ذریعے انسان کے جسم سے نکلتے ہیں، اور پھر جو ہے کسی طریقے سے مکھی ہو یا دوسرے طریقے سے یہ جو ہے نا ہمارے خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خوراک کے اندر ان کی نشو و نما ہوتی ہے، اور پھر اگر اس خوراک کو ہم کھاتے ہیں تو جو ہے نا ہمیں دست یا پیچس یا ڈسینٹری یا بلڈی ڈائریا یہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت لمبا اور طویل فہرست ہے جراثیموں کی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈائریا ہوتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے جراثیم کا جو آپ کو ایک لمبی فہرست نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی جراثیم ہیں جس کی وجہ سے دست ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جراثیم جو ہے نا ایک قسم کے دست نہیں کرتے، ان کے علامات میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندے جو ہے نا وہ ان کا دست جو ہے نا وہ سفید ہوتا ہے، چاول کی پانی کی طرح، بعض اوقات سبز مائل ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے نا وہ دست کے ساتھ الٹی آ رہی ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہے نا اس میں خون اور جو ہے نا ریشہ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے سارے جو مختلف قسم کے علامات ہیں مختلف دستوں میں، تو یہ مختلف جراثیموں کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ دستوں کی بیماری آپ عام لوگ جو ہے نا وہ اس کو ایک ہی بیماری تصور کرتے ہیں، یہ ایک بیماری نہیں ہے۔ اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہے نا یا بڑے جب ان کو دست لگ جاتا ہے تو ایک معمولی سی دوائی کھانے سے جو ہے نا وہ فوراً ہو جاتے ہیں، یا دوائی نہ بھی کھائیں تو خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اتنے شدید ہوتے ہیں دست صاحب جو ہے نا، جس میں سے ایک قسم اس کی جو ہے نا ریبرٹالڈرا کی وجہ سے جو ہوتا ہے، جسے عام طور پر ہمارے علاقے میں ہیزے کی بیماری کہا جاتا ہے، جو ریبرٹالڈرا کی وجہ سے ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں بالکل مریض سے پانی جا رہا ہوتا ہے، وہ سیکنڈوں میں اس کی جو طبیعت ہے وہ اس کا بلڈ پریشر ہے وہ گر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر فوراً علاج نہ کیا جائے، اس کو جو ہے نا ڈرپ اور ORS کا پانی نہ پلایا جائے تو وہ بندہ بہت تیزی سے خراب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہے نا وہ دستوں سے جو ہے نا ہسپتال کے اندر جو ہے نا پوری نگہداشت کے دوران ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا جو ہے نا بعض اوقات مریض کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پچھلی دفعہ تو بڑے آسانی سے جو ہے نا یہ فلاں دوائی کھائی تو بالکل بڑے آرام سے ٹھیک ہو گئے تھے، آج اتنی زیادہ دوائی کھا رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے نا اتنے زیادہ مختلف قسم کے جراثیم ہیں، اور اس میں سے بعض وائرسز ہے جس کے خلاف جو ہے نا ہمارے پاس دوائی ہے ہی نہیں، تو جو ہے نا اس پہ کوئی دوائی کام ہی نہیں کرتی۔ اس وجہ سے دستوں کے مختلف قسم ہیں۔ 6 سے 12 مہینے کے دوران بچوں کے جو ہے نا وہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس دوران جو ہے نا بچہ وہ زیادہ تر زمین کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور جو چیز اس کے ہاتھ میں لگتی ہے وہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے. اور اس کے علاوہ جب بچہ جو ہے نا 6 سے 7 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے جس کو ہم دودھ کے دان کہتے ہیں یہ جو ہے نا نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی جگہ تک کے دان نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ان دونوں اوقات میں فرق یہ ہے کہ جو اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے 6 سے 12 مہینے کے دوران جب ان کے پہلے دان نکلتے ہیں تو اس دوران بچوں کا پیٹ زیادہ خراب ہوتا ہے. جب 6 سے 7 سال کے بچوں کے دان جو ہے نا دوبارہ گرتے ہیں اور دوبارہ نکلتے ہی تو اس وقت جو ہے نا بچوں کا پیٹ خراب نہیں ہوتا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو چھوٹے بچے جو ہے نا سب سے پہلے تو ان کو چوسنی اور بوتل جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو بوتل جو ہے نا اس کی اگر ہم اس کو بوائل بھی کرتے ہیں تو بوائل کرنا بہتر ہے، اس سے جو ہے نا جراثیم کی مقدار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ڈس انفیکٹ نہیں ہوتا. ڈس انفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل جراثیم کا صفایا نہیں ہوتا بوتل سے کبھی بھی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ چوسنی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن بڑے بڑے نقصانات میں آپ کو بتا دوں. ایک تو اس کا نقصان یہ ہے نا کہ یہ ہر وقت گلے میں اٹکا رہتا ہے اور اس کے اوپر ہر قسم کا دودھ اور گرم جو ہے نا وہ پکا رہتا ہے. اور پھر بچہ اٹھا کے اس کو منہ میں ڈالتا ہے تو اس کو چوستا ہے تو وہ جراثیم کو نکل لیتا ہے. پھر اس کو گراتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو وہ جو ہے نا گیلا ہوتا ہے اور وہ پھر جو ہے نا کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے جراثیم کو پھر جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں اور بچہ کچھ دیر بعد ان جراثیموں کو دوبارہ منہ میں ڈالتا ہے. اسی طرح بچہ جن کنوڑوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو ان کو زمین پہ ڈالتا ہے یا بال ہوتا ہے تو اس کو زمین کے ساتھ رگڑتا ہے، پھر اس کو اٹھاتا ہے، وہ جو دھول اور مٹی سے بھرے ہوئے جو کھلونے ہوتے ہیں اس کو پھر منہ میں ڈالتا ہے. اسی طرح بچوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر چیز کو اٹھا کے جو ہے نا وہ منہ میں ڈالتے ہیں. اس میں سے اکثر چیزیں جو ہے نا وہ جراثیم آلود ہو. جب چھوٹے بچے جو ہے نا جب زمین پہ ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں، وہ اپنے گندے ہاتھ منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں تو ان ہاتھوں پہ جراثیم لگی ہوتی ہیں. اور یا پھر بعض بچے جو ہے نا وہ زمین سے جو ہے نا وہ مٹی کھاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ زمین سے کوئی پتھر اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے پھر پھینکتے ہیں. اس کے علاوہ جب وہ ٹافی کھاتے ہیں، چنگم کاٹتے ہیں تو وہ منہ میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو چباتے ہیں، پھر ہاتھ میں ڈالتے ہیں. اکثر ان کے ہاتھ گندے ہوتے ہیں اور مٹی سے گندے ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ ٹافی کو ہاتھوں میں جو ہے نا وہ ملتا ہے اور اس کے اوپر جب وہ ساری گندگی لگ جاتی ہے تو اس کو پھر منہ میں ڈالتا ہے اور پھر جو ہے نا لعاب کے ساتھ اس کو پھر گندے ہاتھوں میں پھینک دیتا ہے اور ان ہاتھوں کو وہ زمین پہ بھی لگاتا ہے اور پھر سے اور مٹی اٹھاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے نا ٹافی کے ساتھ شامل کر کے اس کو پھر منہ میں ڈالتا ہے. اچھا ایک اور عادت بچوں کی یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ بھی یہ کرے ہوتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5-2 سال کے بچے جو ہے نا جہاں بھی کرے ہوتے ہیں تو یہ ہر جگہ پہ اپنی زبان جو ہے نا وہ کھینچتے ہیں، ہر جگہ پہ جو ہے نا زبان مارتے ہیں. ایک اور عادت بچوں کی یہ ہوتی ہے ہر چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کو جو ہے نا پوری طریقے سے جو ہے نا گندے ہاتھ ڈال کے جو ہے نا اس کو پھر چاٹتے ہیں. اور بعض اوقات جو چیز بچوں سے زمین پہ گر جاتی ہے اس کو سیدھے اٹھا کے بغیر صاف کیے ہوئے جو ہے نا اس کو منہ میں ڈالتے ہیں. تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا بچے کا پیٹ بار بار خراب ہوتا ہے. اس کا دانتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اگر دانتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے تو پھر 6-7 سال کی عمر میں بچے جب دوبارہ دانت نکال رہے ہوتے تو اس وقت بھی ان کا پیٹ خراب ہونا چاہیے. تو پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھو اسلام نے ساری چیزیں ہمیں بڑے پیارے طریقے سے 1400 سال پہلے ہی سمجھا دی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس کے علاوہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیں اور ان ہاتھوں کو آپ نے کھانے سے پہلے تلیے سے صاف نہیں کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہوا میں جو ہے نا جراثیم ہے اور یہ جراثیم جو ہے نا ہوا کے ذریعے ہر چیز پہ گر رہے ہوتے ہیں. دودھ اٹھتا ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں، ہمارے ہاتھوں پہ اور ہر چیز پہ گر رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھو اسلام کیا کہتا ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اور اس کا وضو رہتا ہے، اگر وہ اس نے صبح وضو کی ہو تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے اگر اس کا وضو رہتا ہے تو وہ عشاء کی نماز بھی اس وضو سے پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر یہی بندہ مسجد کے اندر بھی بیٹھا ہے اور کھانے کا وقت آیا اور اس میں کھانا ہو اور یہ باوضو بھی ہو تو اسلام سے کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ دھو اور اس کو جو ہے نا تلیے سے نہیں پہنچنا کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد بے شک تلیے سے پہنچ لو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے، آج میں سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پہ جراثیم لگے ہوتے ہیں، ہم ہر چیز کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں سارا دن.
تو اس پہ جب جراثیم لگے ہوتے ہیں ہے تو وہ ہاتھ پاک دوسرے کاموں کے لیے پاک ہے، ہم اس سے تلاوت کر سکتے ہیں، اگر ہمارا وضو ہو ہم اس سے نماز پڑھ سکتے، لیکن اگر منہ کے اندر کوئی چیز جانی ہے، اگر کوئی چیز ہم نے خوراک ہم نے منہ کے اندر ڈالنی ہے، اس کے لیے ہمارے ہاتھ اتنے زیادہ صاف ہونے چاہیے کہ ہم فوراً ہاتھ دھو کے کھانے پہ بیٹھنا ہے ہمیں، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ تولیہ ہے اس کو اسلام منع کرتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کھانے سے پہلے اس پہ ہاتھ نہ پہنچے، کیونکہ اس کے اوپر جراثیم لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات اسلام ہمیں 1400 سال پہلے ہی سمجھا چکا ہے۔ تو آپ ملاحظہ کریں کہ ہمارے بچوں کی کیا عادات ہیں، وہ جو ہے نا جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ ہر جگہ پہ ہاتھ ڈال رہے تھے اور گندے ہاتھوں سے ہر چیز اٹھا کے اس کو جو ہے نا منہ میں ڈال رہے تھے، تو وہ کتنی زیادہ گندگی جو ہے نا وہ دس کا تعلق جو ہے نا وہ دانتوں کے ساتھ بالکل نہیں ہے، کیونکہ جب 6 سال کی عمر میں بچے دوبارہ دانت نکالتا ہوتا ہے تو وہ اس کو کسی قسم کے ڈسٹ نہیں لگتے، موشن نہیں لگتے اس کو، کیونکہ وہ بچہ جو ہے نا سمجھدار ہوتا ہے، وہ زمین سے کوئی چیز نہیں اٹھاتا، ہر جگہ پہ منہ نہیں مار رہا ہوتا ہے، گندی چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈال رہا ہوتا ہے، زمین سے جو ہے نا وہ کھلونے اٹھا ہوتا ہے جو منہ میں نہیں ڈال رہا ہوتا ہے، کپڑے جو ہے نا اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے، یہ سارے جو ہے نا جو ایٹیکیٹ سے وہ اس کو منٹ جو ہے نا وہ اس کو آ جاتے ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ جب بڑوں کو جو ہے نا وہ کل کی دانت جو نکلتی ہے تو اس کے ساتھ ان کا پیٹ خراب نہیں ہوتا، اگر دانتوں کے ساتھ پیٹ خراب ہونے کا کوئی تعلق ہوتا تو پھر تو چاہیے یہ کبھی دانت نکلتی ہے تو اس کے ساتھ بھی پیٹ خراب ہوتا۔ اس کے علاوہ عام طور پر سارے لوگوں کی جتنے بھی بڑے ہیں ان کو کسی نہ کسی ٹائم پہ جو ہے نا اگر وہ باسی یا ہوتے سے کوئی کھانا کھائے تو ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، تو وہ جب ان کے پیٹ خراب ہوتے ہیں تو پیٹ خراب ہونے کے ساتھ ان کے دانت نہیں نکل رہے ہوتے، تو اس کا تعلق جو ہے نا وہ جس طرح بچوں اور بڑے دونوں میں جو ہے نا پیچس کا تعلق، دست کا تعلق جو ہے نا وہ صرف جراثیم کے ساتھ ہے، باسی خوراک جس میں جراثیم جو ہے نا وہ نشو نما کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ پرانی بیماری ڈاکٹر جو ہے نا اس کو بڑے آسانی سے پک کر لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ یہ بہت لمبے عرصے تک چل رہے ہوتے ہیں اور مسلسل چلتے ہی رہتے ہیں، اس سے اکثر جو ہے نا مریض کے جو وزن ہے وہ بہت زیادہ بری طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ بچوں کے جو دانت ہے یہ میرے سے اوپر تو نہیں آ رہے ہوتے کہ ہمیں بھائی کہیں کہ راستے میں آتے آتے اس نے کچھ نقصان کی، یہ تو جو ہے نا منہ کے اندر نکلتے ہیں اور اس کا جو ہے نا وہ پیٹ خراب ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، کون سی چیزیں جو ہم جو ہے نا دوران پیچس یا دست کے جو ہے نا وہ بہتر ہے، کون سی وہ چیزیں جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے؟ جو چیزیں بہتر ہے اس میں سب سے بہترین چیز جو ہے نا وہ ORS ہے، اس سے جو جسم سے جو نکلی ہوئی منکیات ہے اور پانی کا اخراج ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، ماتعدد بہترین غذا ہے اور یہ ORS سے بھی بہتر ہے بچے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے فارمولہ ملک بھی دے سکتے ہیں اگر کوئی بچہ لے رہا ہے پہلے سے، پانی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن جوس اور جن چیزوں میں زیادہ جو ہے نا وہ چینی کی مقدار ہو اور وہ ڈرنکس جس میں جو بہت زیادہ میٹھے ہو ان کا استعمال، چائے اور کافی کا استعمال، تو ان چیزوں کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم لیتے ہیں تو ہمارا جو ڈائریا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، خون سے جو ہے نا آنتوں کے اندر جو ہے نا پانی جو ہے نا وہ خون کی نالیوں سے نکل کے جو ہے نا وہ آنتوں میں آ جاتا ہے آسموسس کی وجہ سے۔ تو یہ جو ORS ہے، یہ ORS کا پانی اس کو آئسو آسموٹک کہتے ہیں، یہ جو ہے نا جب ہم اس کو پیتے ہیں تو یہ وہ چیزیں جو اوپر کی طرف جاتا ہے جو ہمارے رگوں کے اندر چلا جاتا ہے ہمارے آنتوں سے، اور وہاں سے جو ہے نا جس وقت بدہضمی ہوتی ہے کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی تو اس وقت جو ہے نا ORS کا پانی واحد چیز ہے جو ہضم ہوتا ہے، جو آنتوں سے جو ہے نا وہ رگوں کے اندر چلا جاتا ہے، ہمارے جو وینز ہے ان کے اندر چلا جاتا ہے اور ہمارے جو خون میں پانی کے اور منکیات کی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ کام جو ہے جوس نہیں کرتے عام لوگوں کا، ہاں آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ بس جوس اٹھا کے بچوں کو بھی پلا رہے ہوتے اور خود بھی پی رہے ہوتے دست کے طرح، اس سے دست یا پیچس بڑھتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک اور جو غلطی لوگ کرتے ہیں عام طور پر وہ یہ ہے کہ ORS کے پانی میں چینی ملا دیتے ہیں، ORS کے پانی میں چینی ملائیں گے آپ اس کو شربت بنا دیں گے تو وہ کام نہیں کرے گا بلکہ وہ نقصان ہی کرے گا، جس طرح دوسرے فروٹ جوس اور کولڈ ڈرنکس نقصان کرتے ہیں دست کے طور۔ عام جو مسئلے جو دانت نکلنے کے وقت بچوں کو ہوتے ہیں اس میں سے رال کا ٹپکنا بہت زیادہ کامن ہے، اس کے علاوہ رال کی وجہ سے
منہ کے ارد گرد جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے چالے سے بن جاتے ہیں، بچہ جو ہے نا بعض اوقات بہت زیادہ اریٹیٹڈ ہوتا ہے، ہر چیز کو ہوتا کہ منہ میں ڈال رہا ہو، بچہ جو ہے نا بعض اوقات جو ہے نا کھانا کھانے سے انکار کر دیتا ہے، رات کے وقت جو ہے نا تھوڑی سی بے چینی ہوتی ہے، بچہ بار بار اٹھتا ہے اور روتا ہے۔ یہ جو علامات جو دانتوں کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بہت ہی کم ہیں، ہر بچے میں نہیں ہوتے، بلکہ اکثریت بچوں میں یہ علامات نہیں ہوتے، بہت ہی کم ہے۔ لیکن جو پیٹ کے خراب ہونے کی بات ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی ہماری نئی ویڈیو آئے گی وہ آپ کو نوٹیفائی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو آپ مہربانی کر کے اس کو لائک کریں، اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، اس پہ اپنے کمنٹس دیں اور اس کو شیئر کریں سب کو جاری سمجھ کے، تاکہ جو ماں باپ جن کو پیرنٹس کو سمجھ نہ ہو، سمجھ سے ہی ساری چیزیں، اگر آپ اگر بیماری کو سمجھیں گے تو آپ جو اس کے جو موثر اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ تدابیر کریں گے۔ جب آپ کو بیماری کی سمجھ ہی نہیں ہوگی تو آپ اس کے خلاف تدابیر بھی نہیں کر سکتے۔ والسلام۔